نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت ایشیا کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈینگی بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس یا بخار بھورے رنگ کے مادہ ایڈس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار زیادہ تر مونسون کے موسم میں شدت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس بخار کی وجہ بننے والی مچھروں کی پیدائش اور افزائش کھڑے پانی میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ گھروں میں موجود کھڑے پانی جو اوپر سے ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں بھی مچھر آسانی کے ساتھ افزائش پاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 100 سے زیادہ ممالک میں 10 سے 14 کروڑ لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں موسم کثیر آبادی، گندے ماحول سمیت کئی عوامل کی وجہ سے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر سال حکومت مختلف اقدامات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے حفاظتی تدابیر پر عمل کو ضروری بنایا جائے۔ حفاظتی تدابیر کے بغیر اس بخار سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم شدید علامات لاحق ہونے کی صورت میں ڈینگی بخار نہ صرف انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ انسان کی موت کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے فلو جیسی علامات لاحق ہوتی ہیں، جو 2 سے 7 دنوں تک مریض کو متاثر کرتی ہیں۔ لوگوں کو مچھر کاٹنے کے 4 سے 10 دن کے درمیان اس بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بخار کی وجہ سے منزل علامات لاحق ہو سکتی ہیں: سر میں شدید درد، تیز بخار، متلی یا قے، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد، جلد پر خارش، ہڈیوں، پٹوں یا جوڑوں کا درد۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی بخار کی وجہ سے شدید علامات لاحق ہوں تو آپ کے لیے ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شدید علامات ظاہر ہونے کی صورت میں طبی پیچیدگیوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈینگی کی شدید علامات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: تھکاوٹ، بے چینی، قے میں خون آنا، مسلسل قے آنا، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا، پیٹ میں شدید درد کا احساس، ناک یا مسوڑوں سے خون بہنا۔ تو ڈینگی بخار کی صورت میں اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کو ڈینگی بخار ہے تو آپ کو چاہیے آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور تمام احتیاطی تدابیر بجا لائیں۔ ڈینگی بخار کے لیے ایک دیسی علاج میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہلدی مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی بہت سے طبی فوائد کے حامل بھی ہوتی ہے۔ ہلدی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے، جس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں ہلدی شامل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے دودھ میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ڈینگی کی بخار میں علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی طرح ڈینگی سے چھٹکارا پانے کے لیے تلسی کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے صحت پر حیرت انگیز اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تلسی کے پتے جسم میں موجود مختلف وائرسز کو ختم کرتے ہیں۔ 3 سے 4 تلسی کے پتے لے کر ان کو دھو لیں۔ ان پتوں کو 1 گلاس پانی میں شامل کر لیں اور اس کو ابال لیں۔ جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی مقدار میں کالی مرچ بھی شامل کر لیں۔ ڈینگی بخار کی علامات کی شدت میں کمی لانے کے لیے آپ دن میں کئی بار تلسی کے پتوں سے بنا ہوا یہ قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روحانی علاج میں شیخ العرب والعجم شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک روحانی علاج تجویز کیا ہے، جو آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، بلکہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں حضرت شیخ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم نے یہ علاج بتایا تھا اپنے بیان میں، تو میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے سنا اس دیتا وقت ہوں۔ جو ڈینگی کا معاملہ ہے بنگلہ دیش میں، حضرت نے فرمایا کہ اتنا ڈینگی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، خون نہیں مل رہا، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے۔ ایک نسخہ حضرت نے فرمایا تھا جو سورہ فاتحہ 11 بار اور یا سلام 142 بار پڑھ لیں، روز بھی نہیں، اول آخر درود شریف 3 بار۔ حضرت فرماتے تھے نوجوان اردو نہیں آتی آج کل بہت سے لوگوں کو، تو 142 اور اول آخر درود شریف 3 بار، چھوٹا بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، پانی میں دم کر دیں، مریض پہ دم کر دے، پانی کم ہو اس کو بڑھا دے،
اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت کی بات سن لی اور آپ کو اس کا پتہ چلا، جیسے حضرت نے فرمایا اسی طریقے سے اس وظیفے کو آپ کریں، جیسے کہ کبھی روزانہ حضرت نے فرمایا نہیں پڑھنا ہے، کبھی کبھی پڑھنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس ڈینگی جیسی مہلک مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔